حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں میں نے رات میں خواب دیکھا، میں نے رات میں سپنا دیکھا کہ جو دونوں آدمی بیک وقت اسلام کو اقرار کیا تھا، دونوں لوگ ایک ہی ساتھ اسلام لائے تھے، اور جو زیادہ عبادت گزار تھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اور دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار تھا جن کا انتقال 1 سال کے بعد میں ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ صبح ہوتے ہی صحابہ کرام کے سامنے یہ خواب کو رکھا، اس سپنے کو رکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب یہ خبر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلم بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اے میرے صحابہ، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ یعنی جو غزوہ میں شہید ہو گیا اس کے 1 سال بعد یہ دوسرا آدمی انتقال ہوا، کیا اس نے 1 سال تک یہ دنیا میں زندہ نہیں رہا؟ کہاں رہا؟ کہا 1 سال میں انہوں نے 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ پایا، 1 مرتبہ انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، اور اس 1 مہینے میں انہوں نے اتنی زیادہ نمازیں پڑھی، اتنی زیادہ قیام اللیل کیے، اتنی زیادہ انہوں نے قرآن کی تلاوتیں کی، جس کی وجہ سے وہ انسان شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ڈفرینس ہے، اتنا فاصلہ ہے، فَلَمَ بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ زمین و آسمان کی جتنی دوری ہے اتنی دوری دونوں کے درمیان میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہوا؟ دونوں ایک ہی بار میں اسلام لائے، اور شہید ہونے والے آدمی کے بعد وہ انتقال ہوا، لیکن وجہ یہی تھی جنت میں پہلے داخل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پایا، اور 1 مہینے میں انہوں نے اتنی جو ہے اللہ کی عبادتیں کی کہ شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ کم بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں کتنے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے 2024 میں آپ کے ساتھ جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھی ہوگی، جنہوں نے آپ کے ساتھ میں رمضان المبارک کے اس ٹائم میں افطاری کیا ہوگا، جنہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے آپ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، لیکن وہ آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں، آج وہ اپنی اپنی قبر میں سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں چلے گئے؟ موت نے ان کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ تو اللہ نے ہم کو 1 سال تک زندہ رکھا، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم اور آپ کو نصیب ہوا، یہ بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا 6 روزہ آج ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ انہی کی بشارت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو یہ بشارت سناتے، اتاکم رمضان الشہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو آمد کی بشارت سناتے اور فرماتے، اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان رمضان کا وہ
महीना आ चुका है, बाबरकत का महीना तुम्हारे दरमियान आ चुका है, जिस महीने में अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और बड़े बड़े शयातीन को कैद कर लिए जाते हैं। और इस महीने में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है, 1000 महीनों से अफजल है। मेरे भाइयों, वो कौन सी रात है? इसी रमज़ान के महीने में वो रात आती है और इशारा है लैलतुल कद्र की तरफ, जो ताक रातों में तलाश की जाती है, जो आखिरी अशरा में जो है वो रात तलाश की जाती है, जिसको लैलतुल कद्र की रात कही जाती है, जो 1000 महीनों के बराबर इक्वल टू अगर गुना करेंगे आप मोबाइल में तो 1000 महीने को अगर आप साल बनाए, 12 महीने का एक साल, 12 महीने का एक साल, 1000 महीने को गुना करेंगे 1000 इक्वल टू 84 ईयर्स, 84 साल। पहले ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मतें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग 950 साल, 800 साल लोग बचते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 1000 साल तक ज़िंदा रहे। एक मरतबा सहाबाए कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, पहले के ज़माने में लोग 800 साल 900 साल बचते थे और हमारी उम्र क्या है, 60 साल 70 साल 80 साल में हम ख़त्म हो जाते हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारी भी उम्रें बढ़ जाए और हम भी 1900 साल तक दुनिया में ज़िंदा रहें, या फिर कोई ऐसी दुआ बताइए कि हम जो है नेकियों में उनका मुकाबला कर लें। तब अल्लाह के नबी ने कहा कि हमारी उम्रें तो अल्लाह ने कम रखी है, 60 से 70 साल के दरमियान में रखी है, लेकिन इन्हीं 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लैलतुल कद्र की रात को अल्लाह ने नाजिल किया है वो 1000 महीने से अफजल है। और अगर कोई आदमी 15-20 साल से अगर वो लैलतुल कद्र की रात में जागना शुरू किया, 20 साल की उम्र में अगर वो जागना शुरू किया और उसका इंतकाल जो है 70 साल की उम्र में हुआ, 70 साल की उम्र में वो 50 मरतबा 50 साल लगातार उसने लैलतुल कद्र की रात में जाग लिया और अल्लाह की इबादत कर ली, तो आप जोड़ लीजिए जो है 84 साल के से गुना कर दीजिए, 50 तक लगातार गुना कीजिए तो कितने साल होंगे।